الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ الحمد للہ ہماری عقیدے کی کلاس کی آج کلاس نمبر 39 کلاس ہے۔ 38 کلاس سے الحمد للہ ہم نے اللہ پاک کی توفیق سے مکمل کی، جن کے اندر ہم نے یہ عظیم کتاب اصول ثلاثہ دین کو سمجھنے کے لیے اور قبر کے امتحان کی تیاری کے لیے 3 بنیادی اصول، تو ان میں سے ہم نے 2 اصول الحمدللہ مکمل کیے۔ پہلا اصول تھا معرفت ربکم، کہ اپنے رب کی معرفت، کہ تمہارا رب کون ہے۔ یہ قبر کا پہلا سوال ہے، من ربک۔ تو ہمیں اپنے رب کی معرفت حاصل ہونی چاہیے کہ ہمارا رب کون ہے، ہم کس کی عبادت کرتے ہیں، پھر ہم خالص ہو کے اللہ کی عبادت کریں تاکہ ہم اللہ کی توفیق سے قبر کے امتحان میں اس سوال کا جواب دے سکیں۔ دوسرا اصول تھا دین اسلام کی معرفت۔ یہ ہمارا دوسرا قبر کا سوال ہے کہ ما دینک، تمہارا دین کون سا ہے، کس دین کے اوپر تم عمل کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں اور صحیح جواب دے سکیں۔ تیسرا سوال ہے من نبیک، تمہارے نبی کون ہیں، اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ وہ کون ہیں جو تمہاری طرف بھیجے گئے۔ تو یہ قبر کے امتحان کا تیسرا سوال ہے اور ہماری کتاب کا اصل الثالث تیسرا اصول، اور وہ ہے معرفت نبیکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اپنے نبی کو پہچانو جو کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر اصول ثلاثہ کے اندر مزید آگے لکھتے ہیں الاصل الثالث معرفت نبیکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ ہم شیخ کی عبارت شروع کرتے ہیں۔ شیخ لکھتے ہیں کہ دین کو سمجھنے کے لیے تیسرا اصول وہ ہے کہ اپنے نبی کو پہچانو جو محمد کریم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ کے بیٹے، یعنی آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ محمد یہ آپ کا پیارا پیارا نام ہے، اور آپ کے والد کا نام عبداللہ بن عبد المطلب، یہ آپ کے دادا کا نام ہے، بن ہاشم، عبد المطلب ہاشم کے بیٹے ہیں، یعنی آپ کے پردادا۔ شیخ آگے لکھتے ہیں اپنی کتاب میں وہ ہاشم من قریش، اور جو ہاشم ہیں وہ قریش کے خاندان سے ہیں، کہ یہ پورا خاندان بنو ہاشم جو ہے یہ قریش سے ہے۔ وہ قریش من العرب، اور جو قریش ہے وہ عرب کا مشہور و معروف خاندان ہے، سب سے اونچا خاندان سمجھا جاتا تھا حسب نسب والا۔ تو آپ کا جو خاندان ہے سب سے فضیلت والا سمجھا جاتا تھا، تو آپ کا حسب جو ہے وہ سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو قریش من العرب، جو قریش ہیں وہ عرب کے سب سے افضل خاندان سے تھے، مشہور خاندان، سب سے اچھے، سب سے بہترین اور معروف خاندان میں سے ہیں۔ والعرب من ذریت اسماعیل بن ابراہیم الخلیل علیہ وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام، اور جو عرب ہیں وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں، یعنی کہ اولاد میں سے ہیں، اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ شیخ آگے مزید لکھتے ہیں وَلَهُ مِنَ الْعُمُرِ 63 سنہ، اور ہمارے پیارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک وہ 63 سال تھی۔ آپ کی حیات طیبہ 63 ایئرس، 63 سال کے اوپر مشتمل تھی، یعنی آپ 63 سال اس دنیا کے اندر زندہ رہے اللہ کی توفیق سے۔ منہا 40 قبل النبوہ، ان میں سے 40 سال نبوت ملنے سے پہلے ہیں۔ جب آپ نبی نہیں تھے، آپ کو نبوت عطا نہیں ہوئی، تب آپ نے مکہ میں 40 سال گزارے قبل النبوت، نبوت سے پہلے 40 سال۔ وَثَلَاثُ وَعِشْرُونَ نَبِيًّا رَسُولًا، اور 23 سال آپ نے گزارے نبوت اور رسالت عطا ہونے کے بعد، یعنی جب نبی اور رسول بنا دیے گئے تو اس کے بعد آپ 23 سال جو ہے مزید دین اسلام کی خدمت کرتے گئے، لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، شرک سے بچایا۔ تو یہ ایک نبوت اور رسالت کا جو منصب تھا، اس کی عظیم ذمہ داریاں آپ نے 23 سال تک ادا فرمائیں۔ تو 23 سال آپ کی حیات طیبہ کے نبوت اور رسالت ملنے کے بعد تھے، 40 پہلے اور 23 سال بعد میں، تو کل عمر مبارک آپ کی ہوئی 63 سال۔ آگے شیخ لکھتے ہیں کہ نبئ بِاقرأ، آپ کو نبوت عطا ہوئی جب پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا، یہ پہلی وحی تھی سورہ الگ کی،
ابتدائی 5 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ 5 آیتیں سب سے پہلے آپ کے اوپر نازل ہوئی اور آپ کو نبوت عطا ہو گئی، آپ نبی بنا دیے گئے۔ وَأُرْسِلَ بِالْمُدَّثِّرِ، اور اس کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی سورۃ المدثر کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ تو سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی جن کے ذریعے سے آپ کو رسالت عطا ہوئی کہ میرے حبیب، اب آپ میرے نبی اور رسول ہیں، آپ اٹھیے، اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، توحید کی طرف بلائیے اور شرک سے بچائیے۔ وَبَلَدُهُ مکہ، آپ کا جو شہر تھا وہ مکہ تھا، آپ مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ وَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِینَہ، پھر مکہ سے آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینہ کی طرف۔ یعنی آپ کی زندگی کے 2 حصے ہیں، پہلا جو ابتدائی حصہ ہے وہ مکہ شریف کے اندر گزرا جہاں آپ کی پیدائش ہوئی اور یہاں آپ نے اپنی عمر مبارک گزاری۔ اس کے بعد اب آپ کو حکم ہوا مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا، تو عمر کا آخری حصہ جو ہے آپ کا وہ مدینہ شریف میں گزرا۔ تو یہاں تک شیخ کی جو ہے وہ عبادت مکمل ہوتی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس کے کچھ جو ہے وہ مختصر تفصیل بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کہ اللہ کے پیارے نبی ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں۔ آپ کا حسب نامہ، آپ کا جو حسب ہے یعنی آپ کا خاندان، آپ کا شجرہ نسب، وہ سب سے محفوظ، سب سے زیادہ اچھا، افضل اور اعلیٰ ہے، سب سے پاکیزہ۔ اور آپ جس خاندان کے اندر پیدا ہوئے وہ خاندان دنیا کے تمام خاندانوں کے اندر سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ اشرف، شرف اور عزت والا خاندان، معزز، احترام والا خاندان، عزت و اکرام والا خاندان، سب سے زیادہ فضیلت والا خاندان تھا۔ اور پیارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اجمل، سب سے احسن۔ آپ جیسا کوئی نہ پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ کے مقام و مرتبہ یہ لفظوں کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ خود اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اور کسی شاعر نے کتنی خوبصورت بات کہی، بہت اچھا پیارا شعر ہے کہ رتبہ تیرا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سے آیا، رتبہ تیرا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سے آیا، پھر بھی کھلتا نہیں کسی پہ رتبہ تیرا۔ تو آپ اس کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں۔ آپ تمام اس پوری خلقت کے اندر تمام افضل البشر ہیں، افضل الخلائق ہیں، سردار 2 جہاں ہیں، دونوں جہاں کے بادشاہ ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام کائنات ہیں، سردار 2 جہاں، سرتاج رسل ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو پیغمبر رحمت، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ یوں ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، کہ آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے جو آپ کے دادا ہیں، اور عبد المطلب ہاشم کے بیٹے جو آپ کے پردادا ہیں، بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوا بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ تو یہ عدنان تک آپ کا جو ہے نسب نامہ، آپ کا شجرہ نسب، یہ صحیح بخاری کی حدیث کے اندر موجود ہے جس کے اوپر سب متفق ہیں۔ اور اس کے بعد آگے آپ کا سلسلہ نسب جو ہے مزید جاتا ہے سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہاں تک کہ سیدنا آدم علیہ السلام تک آپ کا نسب نامہ بالکل محفوظ ہے۔ تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہایت ہی معزز اور مکرم اور سب سے زیادہ شریف اور عزت والے، فضیلت والے آبا و اجداد کی نسل سے ایک
بہترین، سب سے بہترین پاکیزہ ہستی ہیں، سب سے بہترین، سب سے اچھی، سب سے اعلیٰ اور پاکیزہ ہستی ہیں۔ آپ نے اپنے نسب کے بارے میں خود ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی ایک عظیم حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز و جل اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام واصطفیٰ قریشا من کنانہ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے یعنی دنیا کے اندر سب سے اچھا خاندان سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، پھر ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل سے بنو کنانہ، بنو کنانہ کا انتخاب فرمایا۔ اللہ نے خود منتخب کیا، خود سلیکشن یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ نے انتخاب فرمایا، یعنی اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو استفا چنا ہوا، چنا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے بنو کنانہ کو منتخب فرمایا، پھر بنو کنانہ سے قریش کو منتخب فرمایا۔ بنو کنانہ سے سب سے بہترین خاندان، سب سے عزت اور اعلیٰ شرف والے، فضیلت والے خاندان قریش کا انتخاب فرمایا۔ قریش میں سے جو سب سے بہترین، سب سے اچھا خاندان تھا، شرف و عزت والا، بنو ہاشم۔ قریش سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، پھر بنو ہاشم سے میرا انتخاب فرمایا، بنو ہاشم سے میرا انتخاب فرمایا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور مسند احمد کے اندر اور طبرانی وغیرہ کے اندر حدیث ایک موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کے دلوں کے اوپر نظر ڈالی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کے دلوں کے اوپر نگاہ ڈالی، نظر ڈالی، اپنے بندوں کے دلوں کے اندر جھانکا، دلوں کو دیکھا، دلوں کو پرکھا۔ فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تو اللہ تعالیٰ نے پایا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلب اطہر ہے، جو آپ کا پاکیزہ قلب ہے، وہ تمام بندوں میں سب سے پاکیزہ، منزہ، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین ہے، سب سے اچھا ہے، سب سے احسن ہے۔ تو تمام بندوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جھانکا، اور تمام انسانیت کے یعنی تمام لوگوں کے دلوں کے اندر سب سے بہترین دل جو پایا، سب سے اچھا دل، سب سے پاکیزہ قلب سلیم، جو سب سے بہترین دل پایا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کر لیا اپنے لیے، اور آپ کو اعزاز عطا فرمایا، اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا، آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی، آپ کو اپنا نبی، اپنا رسول بنا لیا، آپ کا انتخاب فرمایا، آپ کو اپنا رسول بنا لیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام بندوں کے دلوں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے علاوہ دیگر دلوں کے اوپر دوبارہ سے نگاہ ڈالی، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو، تمام لوگوں کے دلوں کو جانچا، ان کو پرکھا، ان کو دیکھا۔ فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پایا کہ صحابہ کرام کے جو دل ہیں، صحابہ کرام کے دل، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد سب سے بہترین دل ہیں، سب سے اچھے دل ہیں، سب سے پاکیزہ دل ہیں۔ اللہ کے نبی کے قلب اطہر کے بعد، آپ کے دل مبارک کے بعد سب سے بہترین دل اللہ تعالیٰ نے کس کے پائے؟ صحابہ کرام کے، سب سے اچھے دل۔ وہ نبی کے دل کے بعد سب سے اچھے دل، سب سے اچھے قلب کس کے تھے؟ صحابہ کرام کے۔ فجعلہم وزراء نبیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی وزارت کے لیے، ان کی صحابت کے لیے، ان کا ساتھی بننے کے لیے چن لیا۔ تو اس حدیث شریف سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ تمام دلوں کے اندر، تمام لوگوں کے اندر سب سے اچھا اور پاکیزہ دل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام کا ہے، اور آپ کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اور صحابہ کرام کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ تو یہ حدیث ایک بالکل روشن مینارہ ہے ہم لوگوں کے لیے، اور جو وہ لوگ گمراہ لوگ جو صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبانوں کو جو ہے وہ خراب کرتے ہیں، ان کے بارے میں بغض و نفرت رکھتے ہیں، تو یہ حدیث ان کے لیے نصیحت کے لیے کافی ہے، اگر وہ اپنی اصلاح کریں، غور و فکر کریں کہ تمام دلوں میں سب سے بہترین دل ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور اس کے بعد
تمام لوگوں کے دلوں میں سب سے بہترین دل صحابہ کرام کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود انتخاب فرمایا صحابہ کرام کا بھی۔ تو یہ آپ کی جو ہے نا عظیم فضائل میں سے ہے، اور آپ کا عظیم جو ہے وہ نسب نامہ۔ اس کے بعد آپ کے نام کے بارے میں ایک حدیث پڑھتے ہیں انشاءاللہ، صحیح مسلم ہی کی روایت ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں انا محمد و انا احمد و ان الماحی الذی یمحى به الکفر و ان الحاشر الذی یحشر الناس علی عقبی و ان العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی وقد سماہ اللہ رؤوف الرحیم۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں محمد ہوں، میرا نام محمد ہے۔ اس حدیث شریف کے اندر آپ کے 5 اسماء بیان ہوئے ہیں، آپ کے اور بھی اسماء ہیں، ان میں سے 5 اسماء جو ہیں، 5 نام آپ کے اس حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا نام آپ کا اور سب سے زیادہ جو مشہور ہے وہ ہے محمد، ٹھیک ہے، جو آپ کا خاص نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ارشاد فرمائے گا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ محمد کا مطلب کیا ہے کہ تعریف کیا گیا، محمد تعریف کیا گیا، یعنی وہ ہستی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ تعریف جس ہستی کی گئی ہے وہ ہمارے پیارے نبی ہیں۔ ماضی کے اندر بھی سب سے زیادہ تعریف آپ کی گئی، ٹھیک ہے، اور حال کے اندر بھی، موجودہ دور کے اندر بھی سب سے زیادہ تعریف آپ کی جا رہی ہے، اور مستقبل میں بھی قیامت تک سب سے زیادہ تعریف آپ کی جاتی رہے گی۔ ہر مسلمان آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ کا ذکر خیر فرماتا ہے، آپ کے درود و سلام جو ہے نا وہ پیش کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی آپ کے اوپر رحمت و برکتوں کی دعائیں کرتے ہیں، آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں، آپ کی تعریفیں کرتے ہیں۔ تو آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہستی۔ ہمیشہ سے یہ رہا ہے، ماضی، مستقبل اور حال، سب سے زیادہ آپ کی تعریف کی گئی ہے، کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہے گی قیامت تک۔ تو سب سے زیادہ تعریف کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَأَنَا احمد، اور فرمایا کہ میں احمد ہوں، آپ کا دوسرا نام ہے احمد۔ احمد کہتے ہیں اللہ کی تعریف کرنے والا، اللہ کی تعریف کرنے والا۔ اس پوری کائنات میں جس ہستی نے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف بیان کی ہے، اللہ کی حمد بیان کی ہے، حمد و شکر بیان کیا ہے، اللہ کی تعریف و توصیف کی ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، سب سے زیادہ جس ہستی نے اس تمام کائنات میں سب سے زیادہ جس نے اللہ کی تعریف بیان کی ہے وہ ہمارے پیارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے زیادہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے، سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا، سب سے زیادہ حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی آپ نے بیان کی ہے، اور کل قیامت والے دن بھی سب سے زیادہ حمد و ثنا آپ ہی بیان کریں گے۔ حدیث شفاعت انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے کبھی، تو حدیث شفاعت کے اندر اس کا طویل حدیث ہے، اس کا ایک جز یہ ہے کہ میں شفاعت کے موقع پر فوراً شفاعت نہیں کر پاؤں گا، بلکہ اللہ کے آگے ایک طویل سجدہ کروں گا، میں اللہ کے عرش کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا، اور یہ وہ عظیم موقع ہوگا جب تمام انبیاء علیہ السلام عاجز ہوں گے، مخلوق پریشان ہوگی، سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ شفاعت کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کرے، وہ کہیں گے کہ آج میرا مقام نہیں ہے، تم جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام منع کریں گے، کہیں گے آج میں نہیں کر سکتا، جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ منع کریں گے کہ میں نہیں کر سکتا، جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج میرا مقام نہیں ہے، جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمائیں گے کہ نہیں آج میں بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آج کسی کو بولنے کی اجازت ملے گی، کوئی شفاعت کر سکے گا سب سے پہلے، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، شفیع المذنبین، شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ آپ کی طرف آئیں گے تو آپ فرمائیں گے کہ ہاں آج اللہ نے مجھے یہ شرف عطا کیا ہے، مقام محمود، تعریف کرنے والے کا مقام، یہ مقام محمود ہے کہ آپ اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جائیں گے، سجدے کے اندر گر جائیں گے، اور اس سجدے کے اندر آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ حمد و ثنا کے الفاظ آج مجھے نہیں آتے، آج میری زندگی کے اندر مجھے وہ حمد و ثنا کے الفاظ، جن الفاظ سے میں اللہ کے حمد بیان کروں گا، مجھے آج نہیں پتہ، یہ اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے دل پہ القا کرے گا، میرے دل میں اللہ کی طرف سے ڈالے جائیں گے وہ کلمات، عظیم وہ کلمات ہوں گے جنہیں کوئی نہیں جانتا ہے آج تک، تو ان کلمات سے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ اجازت عطا فرمائیں گے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ارفع رأسک، سر مبارک اٹھائیے حبیب، مانگیے، شفاعت کیجیے، بات کیجیے، آپ کی بات سنی جائے گی۔ پھر آپ شفاعت کریں گے، مخلوق کا حساب شروع ہوگا اور آگے کے تمام مراحل۔ تو بہرحال قیامت والے دن بھی آپ کو مقام محمود عطا ہوگا، آپ سب سے زیادہ اللہ کی تعریف بیان کریں گے قیامت والے دن بھی۔ تو وانا احمد، میں احمد ہوں، سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرنے والا۔ وَأَنَا الْمَاحِي، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ماہی ہوں، میرا تیسرا نام ہے ماہی۔ الذی یمحا بہ الکفر، کہ ماہی کا مطلب کیا ہے؟ الذی یمحا بہ الکفر، کہ ماہی کہتے ہیں مٹانے والا، اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا۔ توحید کو میں بلند کروں گا، توحید کو جو ہے نا میں لوگوں کا پیغام دوں گا، لوگوں کو توحید سکھاؤں گا، کفر کو مٹاؤں گا۔ تو آپ ماہی ہیں، کفر کو مٹانے والے اور توحید کو بلند کرنے والے، توحید کے پیغام کو پہنچانے والے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں حاشر ہوں، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ عَقِبِي، حاشر کہتے ہیں جمع کرنا، اکٹھا کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے یعنی کہ تمام لوگوں کو میرے بعد میدان حشر میں اکٹھا کرے گا، تو میں حاشر ہوں۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں، عاقب کہتے ہیں سب سے آخر میں آنے والا۔ اور عاقب کی تعریف کیا بیان ہوئی حدیث کے اندر؟ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اور میں عاقب ہوں، عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا، جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا، تو میں عاقب ہوں۔ تو اس حدیث کے اندر صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ کے 5 اسما، 5 نام جو ہے بیان ہوئے، محمد، احمد، ماہی، حاشر اور عاقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک اور روایت میں ارشاد یہ بھی بات موجود ہے، وَقَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ رَؤُوفًا رَحِیمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام رکھا ہے رؤوف اور رحیم، رؤوف اور رحیم۔ یہ اشارہ ہے اس آیت کی طرف قرآن پاک کی، سورہ توبہ کے اندر 11ویں سپارے کے اندر موجود ہے، آیت نمبر 128، سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول تشریف لائے ہیں، اور ان کے اوپر، ان رسول کریم کے اوپر تمہاری تکلیف گراں گزرتی ہے، وہ تمہارے ہمدرد ہیں، تمہیں تکلیف کے اندر نہیں دیکھ سکتے، تمہارا تکلیف کے اندر مبتلا ہونا انہیں ناگوار گزرتا ہے، ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے، وہ تو تمہاری بلائی کے حریص ہیں، وہ تمہاری بلائی چاہتے ہیں، تمہیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، تمہیں جنت میں لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ تمہاری بلائی کے بہت زیادہ حریص ہیں، اور مومنوں کے اوپر حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری بلائی کے حریص ہیں، مومنوں کی بلائی کے حریص ہیں، اور مومنوں کے اوپر نہایت شفقت فرمانے والے، نہایت رحم کرنے والے ہیں، رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ رؤوف کہتے ہیں شفقت کرنا، شفقت کرنے والے، ہمدردی کرنے والے، پیار کرنے والے، اور رحیم رحمت کرنے والے ہیں۔ تو آپ مومنوں کے اوپر رحم کرنے والے اور شفقت کرنے والے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اے حبیب ہم نے تو آپ کو رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ ہیں جناب پیارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ مکہ شریف کے اندر پیدا ہوئے، آپ کا جو وہ شہر ہے وہ مکہ ہے، اور آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں شعب بن ہاشم کے اندر موسم بہار میں 9 ربیع الاول، اپریل 571 عیسوی، 22 تاریخ پیر کا دن آپ دنیا کے اندر تشریف لائے، اور آپ کی جو یہ تاریخ پیدائش ہے اس کے اندر جو یہ بات بالکل متفق ہے کہ آپ ربیع الاول کے اندر پیدا ہوئے ہیں، آپ مکہ مکرمہ میں۔ اور یہ کون سا سال تھا؟ اس ربیع الاول کے اندر آپ پیدا ہوئے، 571 عیسوی، پیر کا دن تھا، اور یہ عام الفیل کہلاتا تھا۔ عام الفیل، ہاتھی والا سال، یعنی جس سال ابرہہ نے مکہ شریف کے اوپر حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی تھی اور ذلیل اور رسوا ہو کے ہلاک و برباد ہوا تھا، تو اس سال کو مشہور کر دیا گیا تھا عام الفیل، کیونکہ وہ ہاتھی کے لشکر لے کے مکہ شریف کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، نالائق، اللہ تعالیٰ سے ذلیل کیا، رسوا کیا، اور خود جو ہے وہ ناکام اور نامراد ہو کے وہ تباہ و برباد ہلاک ہو گیا۔ تو چونکہ وہ ہاتھی کا لشکر لے کر آیا تھا، اس لیے یہ سال مشہور ہو گیا تھا مکہ کے اندر عام الفیل، ہاتھی والا سال، کہ جس سال ہاتھی آئے تھے مکہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، اور اللہ کی رحمت سے ناکام ہو کے خسران کے ساتھ، خسارے کے ساتھ واپس لوٹے تھے۔ تو آپ مکہ مکرمہ میں عام الفیل میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، جس سال ابرہہ نے حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی تھی، اور ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور
571 عیسوی پیر کا دن۔ اب تاریخ کون سی تھی، اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے۔ جو اقوال مشہور ہیں ان میں سے 2 ربیع الاول بھی ہے، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 10 ربیع الاول، 17 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول۔ یہ تمام جو ہے نا اقوال موجود ہیں، 7-8 اقوال موجود ہیں۔ تو ان میں سے حقیقی کون سا ہے اللہ ہی کے علم میں ہے، لیکن جو سب سے زیادہ راجح ہے، جس کو محدثین نے اختیار کیا ہے، محققین نے جس کے اوپر تحقیق کی ہے کہ سب سے زیادہ راجح بات، اقرب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ ہمارے ملکوں کے اندر پاکستان میں 12 ربیع الاول مشہور ہے، لیکن یہ آپ کی تاریخ پیدائش صحیح نہیں ہے، یہ اختلاف ہے۔ جو زیادہ راجح بات ہے، اقرب جو بات ہے، وہ 9 ربیع الاول ہے۔ تو آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور آپ 63 سال کی آپ نے حیات طیبہ آپ کی جو نہ ہوئی، 63 سال آپ زندہ رہے، پھر آپ کا انتقال ہوا۔ ان میں سے 40 سال آپ نے نبوت سے پہلے گزارے اور 23 سال نبوت کے بعد آپ کو منصب نبوت اور رسالت عطا ہوئی۔ اس کے 23 سال آپ جو نا آپ کی حیات طیبہ رہی، آپ نے اللہ کے دین کی خدمت کی، دین کو پہنچایا۔ اقرا کی وحی کے ذریعے آپ کو نبی بنایا گیا اور مدثر کی وحی کے سے آپ کو رسالت عطا ہوئی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی شہر مکہ مکرمہ ہے اور مدینہ منورہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرک سے ڈرانے اور توحید کی دعوت دینے کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے تاکہ لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں اور شرک سے بچائیں۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا شرک سے ڈرانے کے لیے اور توحید کی دعوت دینے کے لیے۔ آپ 10 سال تک اللہ کی بندگی کی طرف بلاتے رہے، توحید کی طرف بلاتے رہے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں مجھ سے اس کلمے لا الہ الا اللہ کو قبول کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اس کلمے کو قبول کر لو۔ پھر آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا اور یعنی آپ کو معراج کرائی گئی، آپ کو معراج کرائی گئی۔ اسراء اور معراج کا جو ہے عظیم معجزہ جو ہے آپ کو عطا ہوا، اور معراج کے موقع کے اوپر آپ کے اوپر 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ 3 سال تک آپ مکہ مکرمہ میں نمازیں ادا کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے۔ پھر آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا، جب مدینہ منورہ میں آپ کی حکومت قائم ہو گئی تو شریعت اسلامیہ کے دیگر احکام نازل ہوئے، مثلا نماز کے احکام، پھر اس کے بعد اذان، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر وغیرہ، یہ تمام دین کے احکامات نافذ کیے گئے۔ 10 سال تک آپ ان احکامات کے اوپر کاربند رہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا، آپ فوت ہو گئے، مگر آپ کا دین قائم رہا، آپ کا دین باقی رہا اور آج تک باقی ہے، قیامت تک رہے گا۔ یہی آپ کا لایا ہوا دین ہے۔ آپ نے ہر حسن و خوبی والی چیز کی طرف یعنی نیکیوں کی طرف امت کی رہنمائی فرمائی ہے، امت کو اچھی چیزوں کی خبر دی ہے، امت کو جو ہے وہ اچھی چیزیں سکھائی ہیں، نیکیاں سکھائی ہیں، برائیوں سے بچایا ہے۔ تو ہر حسن و خوبی والی بلائی والی چیزوں کی طرف آپ نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی اور ہر برائی سے امت کو ڈرایا ہے، ہر برائی سے امت کو روکا ہے۔ اور آپ آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری انسانیت کی طرف، تمام کی تمام جمیع انسانیت کی طرف آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام جنات کے لیے بھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام جنوں انس پر کی طرف بھیجے گئے اور تمام جنوں انس پر آپ کی اطاعت فرض ہے۔ ہر انسان کے اوپر، ہر جن کے اوپر آپ کی اطاعت کرنا، آپ کے اوپر ایمان لانا، آپ کی اتباع کرنا، یہ فرض ہے۔ لہٰذا جو آپ کی اطاعت کرے گا آپ کے اوپر ایمان لانے کے بعد، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو آپ کی ایمان نہیں لائے گا اور آپ کی نافرمانی کرے گا وہ آگ میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ مختصر سا تعارف تھا معرفت نبیکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہاں پہ انشاءاللہ میں اپنی وائس کو جو ہے وہ مکمل کرتا ہوں، اور یہ جو بات بیان ہوئی ہے سب یہ خلاصہ موجود ہے صحیح بخاری کی ایک حدیث کے اندر، جس کا میں نے آپ کو خلاصہ بیان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں میں جو ہے شیخ کی عبادت کو تو یہیں تک میں مکمل کرتا ہوں، اس کے بعد اگلی وائس کے اندر آگے سے انشاءاللہ پھر شروع کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔